وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا اور انہوں نے کہا یعنی کافروں نے لولا نزل علیہ آیات من ربہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی ظاہر کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان اللہ یقیناً بے شک اللہ رب العالمین قادر علی ان ينزل آیات ولکن اکثرهم لا يعلمون، کوئی نشانی دکھانے پر قادر ہے لیکن اکثر تم میں سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات میں آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا دلاسا دیا کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ بات آپ کو گرا گزرتی ہیں، لیکن آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، آپ کا جو پیغام ہے وہ آپ پہنچاتے رہیں، اللہ رب العالمین کا دین آپ پہنچاتے رہیں۔ لیکن اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کا جو مطالبہ تھا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں آپ سچے نبی ہیں، اگر ہم آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ہم پر کوئی عذاب مسلط کیوں نہیں کرتا۔ اس نشانی کی بات کر رہے ہیں، بعض محدثین نے مفسرین نے اس کا یہاں لکھا ہے یہ، بعض نے کہا کہ دیگر نشانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے پر اور بے شمار دلائل دیے ہیں، جیسا کہ یہ دنیا کا نظام ہے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اسے چلا نہیں سکتا، اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اس دنیا کا لمحہ لمحہ ایک ایک ذرہ اس رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستاروں کا نکل آنا چلا جانا، یہ سمندر کا نظام، یہ پانی کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، جب وہ چاہے روک لے، جب وہ چلائے چل جاتی ہیں۔ یہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، اور یہ سب سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسے دیکھ کر انسان اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ان کفار نے، مشرکین نے، جو محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب مسلط کیوں نہیں ہوتا، ہم پر کوئی ایسا عذاب مسلط ہو جائے جو ہمیں بتلائے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اگر آپ زمین کے اندر سرنگ کھول کے آسمان تک پہنچ جائے، یا زمین کے اوپر کوئی سیڑھی لگا کر آسمان تک پہنچ جائے، کوئی نشانی لے آئے، انہیں دکھا دے کہ یہ آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی نشانی ہے، تب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر ہدایت تھی، رہنمائی تھی، وہ اٹھا لی ہے۔ اب ان کے اعمال بد کی وجہ سے یہ ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس ہدایت کو سن سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ہم جھوٹ پر ہیں تو پھر ہم پر کوئی عذاب مسلط کیوں نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چند آیات پہلے سنا ہے کہ جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین مکہ کی لڑائی ہوئی، لڑائی کے نتیجے میں جب آپ علیہ السلام نے بدر کے مقام پر جو کنواں تھا، گندا اور غلیظ کنواں تھا، اس کے اندر جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو اس کنویں کے اندر پھینکوایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے بآواز بلند یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح عطا کی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ آپ کے ساتھ جو رب تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو اب پورا ہو گیا ہے، یعنی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ بڑے دعوے کرنے والے تھے کہ بھی آپ کتنے مسلمانوں سے تعداد میں بھی کئی سے زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو خاک میں ملایا، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً نشانیوں کو ظاہر کیا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہدایت تھی، جو یہ چیز کو دیکھ سکتے تھے کہ اب ہدایت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ہدایت والی چیز بھی اٹھا لی ہے ان سے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔